بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آن لائن سوال جواب میں حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت کے مشکور ہیں کہ حضرت نے اس بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ حضرت آج کے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آزاد علی بھائی کا ہمارے پاس سوال ہے کہ صحابی اور تابعی میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی آزاد علی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا حضور کا شاگرد یہ صحابی کہلاتا ہے، اور جو صحابی کا اتباع کر کے صحابی کی بات کو تسلیم کر لے وہ تابعی کہلاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اہل حدیث کے بارے میں ہے کہ مغرب اور عشاء مغرب کے وقت پڑھتے ہیں وہ، تو اس کے بارے میں کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ بیٹا وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم اس کام کو ٹھیک سمجھتے تو ہم کرتے، ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ مجھ سے میرے مسئلے کے بارے میں پوچھیں، ان سے ان کے مسئلے کے بارے میں پوچھیں۔ میں اگر اہل حدیث کو اس مسئلے پہ ٹھیک سمجھتا تو اہل حدیث بن جاتا۔ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہوں، مجھ سے میرے مسلک کے بارے میں پوچھیے۔ مناسب ہوتا ہی یہی ہے کہ جو مذہب آپ رکھتے ہیں اپنے مذہب کے عالم سے پوچھیے، جو مسلک آپ رکھتے ہیں اپنے مسلک کے عالم سے پوچھیے۔ آپ اپنے مسلک کا سوال غیر مسلک سے کریں گے پھر آپ کو تحمل سے جواب سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھے؟ جواب دیں، مہربانی ہوگی۔ حافظ امجد انڈیا سے۔ حافظ امجد انڈیا سے، آپ اپنے دماغ کو تھوڑا صحیح فرمائیں۔ جو سوال میرا ہے وہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ اپنے دماغ کو ایک دفعہ اپڈیٹ کیجئے۔ یہ چند دن پہلے سوال میں نے کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب یہ عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ نہ ان کا ابو جواب دے سکتا ہے، نہ ان کا دادا جی جواب دے سکتا ہے۔ چہ جائے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ صرف عرش پہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ ویسے تھا، جب کچھ ہے اللہ ویسے ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کیا؟ میں تو اللہ کو جسم سے پاک ہر جگہ سمجھتا ہوں، تو میں صرف عرش پہ سمجھتا تو یہ سوال مجھ سے ججتا۔ جب میں صرف عرش پہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ہر جگہ پہ مانتا ہوں، چاہے وہ عرش اور غیر عرش ہو، تو یہ سوال مجھ سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر قضا نماز رمضان شریف میں ادا کریں تو ثواب زیادہ ہوگا یا نہیں؟ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا قرضہ ہے، آپ جب بھی ادا کریں قرضے کو دینا شروع کر دیں۔ جی، یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے بھائی بابا میں نے فلاں کا قرضہ لیا ہوا ہے تو بس میں رمضان میں ادا کروں گا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ بابا کس نے کہا رمضان میں ادا کرنے پہ ثواب زیادہ ہو جائے گا؟ آپ جب بھی آپ کو فرصت ملی آپ اپنے قرضے کو لوٹائیں تاکہ معاملہ سیٹ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں رمضان کا انتظار کرتا پھریں اور معاملہ اگلا انتظار کرتا پھریں۔ جی محمد سمیر، مولانا اگر بیوی کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور بیوی شوہر کی دفن سے پہلے قبر کی زیارت کر لے تو کیا اس کی عدت 4 مہینے گزارنے پڑیں گے یا نہیں؟ بیٹا وہ عدت ہے، گھر بیٹھے یا باہر نکلے یا ڈاکٹر کے پاس جائے یا نہ جائے وہ اس کا گناہ ثواب اپنا ہے۔ عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس ٹائم سے خاوند فوت ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال نماز جنازہ پہ روشنی ڈالیں اور اہل بیت کے علاوہ خلفائے راشدین کا اس دوران طرز عمل بھی بتا دیں۔ قاری محمد محمود صاحب۔ قاری محمد محبوب، آپ اہل باطل کو سننا چھوڑ دیں، اہل حق کو سنیں۔ آپ کا سوال بتا رہے ہیں آپ اہل باطل کو سنتے ہیں، اہل کفر کو سنتے ہیں۔ اہل کفر و اہل باطل کو سننا اور پڑھنا چھوڑ دیں، آپ کا سوال درست ہو جائے گا۔ اہل بیت کا طرز عمل بتائیں اور خلفائے راشدین کا طرز عمل بتائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا خلفائے راشدین میں 2 شخصیات اہل بیت سے جدا ہیں؟ کیسے جملہ آپ کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نعوذ باللہ اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں؟ کیسی بات ہے آپ کی؟ آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ کو اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ اپنے علم کو اپڈیٹ کریں، اہل حق کے کلپ سنیں، اہل حق کی ویڈیوز دیکھیں، اہل حق کی کتب کو پڑھیں، اپنا معاملہ خراب نہ کریں۔ نمبر 2، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں صرف درود و سلام تھا۔ 3 دن لگے ہیں
چھوٹا کمرہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اس جگہ چارپائی مبارک رکھی گئی ہے، اس جگہ صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 10 20 کی ٹولیاں ہیں، حضور پہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ حضور کے جنازے میں نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدی ہے، نہ کوئی 4 تکبیریں ہیں، نہ کوئی اللہم اغفر لحینا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر اقامت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نماز ہو جائے گی؟ وحید اللہ محمد بھائی۔ کل میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ صدیقی بھائی پوچھتے ہیں آج کل کی عدالتوں میں جج کی طرف سے یک طرفہ خلا کا فیصلہ طلاق شمار ہوگا یا نہیں، جبکہ خاوند حاضر نہ ہوتا ہو، اور عورت عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے کیا؟ اسلامی نقطہ نظر سے جب تک خاوند دستخط نہ کرے طلاق نہیں سمجھی جاتی۔ مفتی صاحب ایک لڑکے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، پھر اس عورت کی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے نے نکاح کیا ہے، یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں اور حوالہ بھی ساتھ دیں، شکریہ۔ بالکل حرام ہے، یہ حرمت مصاہرت ہے، فقہا کی کتب میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، یہ نکاح نہیں ہوا، کل عدم ہے۔ ایک لڑکی کا باپ کا چچا بیٹی سے شادی کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ لڑکی کے باپ کا چچا، تھوڑا زبردست پہیلی بنایا کریں تاکہ آپ کو پہیلی پہ ہم جواب دے سکیں۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیا جائز ہے؟ ارشد راؤ۔ بیٹا اگر آپ مسافر ہیں اور روزے سے نہیں ہیں تو دن میں جائز ہے، اور اگر آپ کو روزہ ہے تو پھر رات میں جائز ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر فرض نمازوں تیسری میں امام سورت پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی، اس سے سجدہ سہو نہیں آتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کم سے کم کتنی رقم کا ہونا ضروری ہے؟ بیٹا جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے۔ مفتی صاحب کیا ہم اپنے ناخن رات کے وقت کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ اس پر کہتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے۔ جھوٹ ہے، دن میں کاٹیں یا رات میں کاٹیں، دونوں ٹائم جائز ہے۔ السلام علیکم جناب، میں ایک ایسی جاب کرتا ہوں جس میں نماز با جماعت پڑھ نہیں سکتا، تو کیا میں یہ جاب کروں یا اس کو چھوڑ دوں؟ مناسب ہے کہ آپ اس نماز جاب کو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ آپ کو با جماعت نماز سے روکا جا رہا ہے۔ شبیر احمد دیوبندی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی شخص اللہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف بولے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انڈیا سے آپ انڈیا میں جائیں اور اس کے خلاف رپورٹ درج کرائیں اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیں، وہ آپ کو سمجھائے دیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے پاس بہت سے سوالات آ رہے ہیں آپ کی صحت کے متعلق کہ آپ کو کل جو یہ واقعہ پیش آئے یہ کیسے پیش آئے، تو ایک دفعہ مختصراً اس کو فرما دیں تاکہ ناظرین کی رہنمائی ہو جائے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چلتے ہوئے ٹھڈا لگنے سے میری ہڈی میں فریکچر آیا ہے، بس دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس فریکچر کو صحیح فرما دے، اللہ رب العزت معاملے کو ٹھیک فرما دے۔ کچھ لوگ مسلسل پوچھ رہے ہیں بھئی حضرت کو کیا ہوا ہے، بھئی تکلیف ہوئی ہے، اجی کیسے ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، جی فلاں ہوا ہے۔ تو خدا کے بندے دعا کر لو اللہ صحت عطا فرمائے۔ آپ نے کیا ایک لمبی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، بس یہ تکلیف آتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف رجوع آنا چاہیے۔ تکلیف آئی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ تکلیف آئی ہے، اللہ کی طرف سے رجوع نہیں ہے، اللہ کی طرف آپ کو رجوع نہیں ہے، بس اللہ آپ سے ناراض ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس طرح اللہ رب العزت کی محبت کا ایک منظر کھینچا گیا، ذرا وہ سمجھیں کہ جب اللہ کسی اپنے بندے سے پیار کرنا چاہتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کی آہ کو سن سکیں اور اس کی دعا کو قبول کر سکیں۔ یہ تب ہے جب بندے نے اللہ کے ساتھ تکلیف آنے کے بعد تعلق جوڑ رکھا ہو، تو پھر یہ تکلیف رحمت ہے، اور تکلیف آنے کے بعد اللہ سے تعلق توڑ دیا یہ تکلیف زحمت ہے۔ تو اللہ ہماری تکالیف کو رحمت میں تبدیل فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنائے، مزید تکالیف سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ حضرت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ شیئر بازار میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب دیں اطمینان بخش۔ پتہ نہیں شیئر بازار کسے کہتے ہیں بیٹا، مجھے تو نہیں پتہ کہ شیئر بازار کا کیا مطلب ہے۔ مفتی صاحب میں ایک ایسی جواب بھی تو سوال ہو گیا ہے، میں انڈیا سے ہوں مفتی صاحب، کیا جہاد کے لیے کتنی شرط کا پورا ہونا ضروری ہے؟ انڈیا کے حالات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ بیٹا انڈیا کے مسائل انڈیا کے علماء سے جا کر پوچھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ مفتی منظور مینگل صاحب کی تفسیر سن سکتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں لوگ کا خیال ہے کہ وہ پنج پیری ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ مولانا کے بارے میں پنج پیریت کا مطلب کیا ہے، باقی میں مولانا مینگل صاحب سے آج تک ملا نہیں ہوں، ڈائریکٹ ان کو جانتا نہیں ہوں، نہ ان کے عقائد کے بارے میں مجھے معلومات ہیں۔
تو میرے خیال میں شخصیات پر بات کرنے سے بہتر ہے آپ نظریات پر بات کریں. آپ کو دورہ تفسیر کی ان کی کوئی بات ایسی لگی ہو جو اہل حق کے خلاف ہو یا اہل حق کے حق میں ہو، پھر بات ہو سکتی ہے. شخصیت کا نام لے کر بات تب کریں جب میں کسی کی شخصیت سے واقف ہوں، میں مل چکا ہوں، میں اٹھ چکا ہوں، میں جانتا ہوں، پھر بات جا کر ججتی بھی ہے اور مزے کی بات بھی بنتی ہے. ایک بندے سے بندے نے کبھی ہاتھ ہی نہیں ملایا ہو تو اس کے بارے میں رائے دینا میری عادت نہیں ہے کہ اس طرح نام لے کر میں کسی پر غلط کہوں یا اچھا کہوں. آپ ڈائریکٹ جانتے ہیں تو جو صاحب معاملہ زندہ موجود ہے اس سے مل کے آپ پوچھ لیں. میرے متعلق آپ کو پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں، کسی اور کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی اور کے بارے میں ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیں تو یہ بہتر ہوگا. جی مفتی صاحب، ہمارے پاس اگلا سوال ہے. تھانوی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ موت کے بعد روح کو جسم مثالی ملتی ہے جس کو ثواب و عذاب ملتا ہے. حشمت اللہ سواتی بھائی. بسم اللہ کریں اور حضرت تھانوی کی جگہ جگہ کی یہ عبارت دکھائیں ذرا. جگہ جگہ لکھنے کا معنی ہوتا ہے کم از کم 10 جگہیں تو ہوں گی. میں آپ کو جرات سے کہتا ہوں آپ 10 جگہیں کے حوالہ دیں. خدا کے بندے کیا بات کرتے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ جسم کے عذاب کے قائل ہیں. آپ کو نہیں نظر آتا احکامات اسلام عقلیات کی نظر میں المصالح العقلیہ حضرت تھانوی کتب اٹھائیں، فرماتے ہیں مردے پر جو ہم کافور لگاتے ہیں اس لیے کہ عام طور پہ جو قبر کے اندر کوئی تکلیفیں مسلط اگر ہو جائیں، کوئی حشرات الارض ہو تو اس کی تکلیف سے مردہ بچ جائے. ہاں اس پر عذاب مسلط ہو تو نہیں بچ سکے گا. حضرت تھانوی تو یہاں عذاب کی بات کر رہے ہیں. جو عالم مثال کی بات کی ہے وہ غریق اور حریق کی ہے. جس کو ڈبا دیا جائے پانی میں وہ غریق ہے، جس کو جلا دیا جائے پانی میں وہ آگ میں وہ حریق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حیات کی بات چلتی ہے، آپ یہ مثالیں شروع کر دیتے ہیں. اوے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ. نہ ہمارے پیغمبر غریق ہے نہ حریق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اندر قبل سلام سنتے ہیں. نشر الطیب دیکھ لیں، اشرف الجواب دیکھ لیں، حضرت تھانوی کی بوادر والنوادر دیکھ لیں، التکشف دیکھ لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تمام کتب آپ کے سامنے ہیں. یہ آپ کو نظر نہیں آتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی عبارت جو ایک ہندو کو جواب دیتے ہوئے ہندو کے مسئلے پہ لکھ دی جائے، آپ اس کو نبی پاک پہ فٹ کر کے دکھاتے ہیں. تھوڑا موازنہ دیکھا کریں بابا. یہ عبارتیں آپ کسی اس شخص کے پاس سامنے لائیں نا جانتا نہ ہو، پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کے دام تصویر میں آ جائے. میں الحمدللہ آپ لوگوں کے اس مسئلے پہ ڈاکٹر ہوں، میرے یہاں اس مسئلے پہ کلینک موجود ہے. میں اس کو حل کرتا ہوں اور ایسے حل کرتا ہوں جیسے حل کرنے کا حق ہے. اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے آپ عبارت پیش کریں تو میں نے انشاءاللہ آپ کو معاملہ دکھا دینا ہے. محمد زاہد صدیقی بھائی پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ بالکل ثبوت موجود ہے. معارف السنن جامع ترمذی کی شرح ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 122 123 124 125. محدث یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیں. بڑے احترام اور دعوے اور دلیل کے ساتھ وہ روایات حدیث لائے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بعد دعائے اجتماعیہ کو ثبوت لائے ہیں، صحابہ کرام کا عمل لائے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے بلاد ہند کی بات کر کے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ثبوت موجود ہے. کسی کو یہ حدیثیں نظر نہ آئیں تو اس کا قصور ہے. اس میں تو حدیث کی لائن دی ہے محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے، آپ کو نظر نہیں آتی تو پھر آپ کی آنکھوں کا قصور ہے بیٹا. کئی حضرت عبداللہ بن زبیر کے واسطے سے، حضرت انس کے واسطے سے حدیث پاک وہاں اس کتب میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اجتماعی دعا فرمائی ہے. مفتی صاحب اور پھر وہ حدیث پاک کے الفاظ بھی موجود ہیں، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا. یہ اگر آپ کو نہیں ملتی ہے حدیث تو آپ کا مسئلہ ہے. باقی اہل حق کا طریقہ ہے، یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ. شاہد اکرم بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا ریکارڈڈ شدہ آواز میں تلاوت سننا ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی بالکل، قرآن کریم سننا ہے بیٹا، آپ قرآن کریم سنا کریں، بہت بہتر کام ہے. پورے رمضان کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ محمد زاہد صدیقی. اگر جو بندہ نہیں رکھ سکتا روزہ، طبیب حاذق نے کہہ دیا ہے کہ یہ مریض ہے یا اس کا کچھ معاملہ ہے، تو ایک روزے کا فدیہ آپ 2.5 کلو گندم کا حساب دیکھ لیں، تو اس سے ہر روزے کا آپ خود ہی حساب لگا لیا کریں. جس کو قرآن نایاد ہو وہ شخص موبائل میں قرآن دیکھ کر تراویح پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اہل اعظمی بھائی. سبحان اللہ، کیسا سوال کر رہے ہیں، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. سادھے آدمی یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن پڑھے، باقی موبائل سے دیکھ کر وہ تراویح پڑھ رہا ہو، تو ایسی نقل اور چیٹنگ والی تراویح اسلام میں جائز نہیں ہے. جمعے کے دن کیا ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو بندہ جمعے میں شریک نہ ہو سکتا ہو، دیہات میں رہتا ہو یا جمعے پر پابندی ہو، وہ آ نہ سکتا ہو تو ظہر ہی پڑے گا.
کیا بدعتی کے پیچھے نماز ہوا کرتی ہے یا نہیں؟ حسن جمیل بھائی۔ بیٹا میں اس دن کہہ چکا ہوں، جو عقیدہ کا بدعتی ہے یا عمل کا بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عقیدہ حیات النبی کا منکر عقیدہ کا بدعتی ہے، باقی جو بدعات عملی طور پہ کرنے کے قائل ہیں وہ عملی بدعتی ہیں۔ عملی بدعتی ہو یا اعتقادی بدعتی ہو، بالکل اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ 2 چچا مسلمان تھے، صحابی تھے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ مفتی صاحب سے کیسے رابطہ کیا جائے؟ مفتی صاحب کا واٹس ایپ نمبر اور جو کال نمبر ہے ان کے پیج کے اوپر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کہ اللہ کو بھی زندگی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب غسل خانے میں وضو بناتے ہوئے کلمات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عبد الرحمن پنیالہ سے۔ نہیں بیٹا، آپ وہاں نہ پڑھیں تو بہتر۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے مفتی صاحب، آپ ہر جواب دینے سے پہلے لفظ بیٹا استعمال کرتے ہیں جبکہ پوچھنے والا آپ کے باپ کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ عبدالستار فدا بھائی۔ بیٹا وہ عمر میں باپ کے برابر ہے نا، علم میں تو پوچھ رہا ہے تو اس کا معنی اس کو طلب ہے، تو جو مطلوب ہو اس کو بیٹا کہنا جائز ہے، علمی طور پہ بیٹا ہے نا، تو اس کا علم ہی اتنا ہے تو بیٹا کہہ کر جواب دیتا ہوں، تو میرے خیال میں آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے پیج پہ دھمکے ہیں تو 2 باتیں آپ بھی سن لیں، اگر آپ کو بیٹا کہنے پہ برا لگتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو وہی جملہ کہہ دوں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت مفتی صاحب مونچھیں رکھنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ بیٹا شرائط اور حدود کے اندر رکھیں تو جائز ہے، بس آپ کے منہ میں نہیں آنی چاہیے، پانی میں نہیں آنی چاہیے، اور اس طرح تشبہ بالکفار نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے اچھی بات تھی کہ اگر آپ مجھ سے سنت رسول داڑھی کے بارے میں پوچھتے کہ اس کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے، آپ مونچھ کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ جی مدیولہ بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب جی، پوچھنا یہ تھا کہ جس عورت کا غیر مردوں سے تعلقات ہوں تو ان جیسی عورتوں کا کیا علاج ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا ہے کہ ان کا غیر مردوں سے تعلقات ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ آپ کی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے یا آپ نے سنی سنائی بات آگے پھیلائی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہے تو پھر تو آپ توبہ کریں، آپ غلط کام میں شریک ہیں، اور اگر آپ نے سنی سنائی بات آگے پھیلائی ہے تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے بندے کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلائے، اس لیے 4 گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، پھر آپ کی بات مانی جائے گی۔ جی محمد عرفان ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سے جی، غسل جنابت کرنا ہو اور نماز کی قضاء کا وقت قریب ہو گیا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا غسل کرنا ضروری ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے، چاہے ٹائم نکل جائے آپ نے پھر جا کر اس کو دوبارہ قضا کرنا ہے۔ کیا عشاء کی نماز تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں اور کچھ دیر بعد فجر کی نماز وقت شروع ہو تو جی اس وقت جائز فجر ہے، پڑھنے کے؟ جائز ہے۔ حبیب اللہ خان سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، ایک شخص کے مالی حالات خراب ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے بطور قرض دے سکتے ہیں اور پھر وہ واپس کرے تو مستحقین کو دے سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ طریقہ غلط ہے۔ مفتی صاحب 13 سال کا بچہ امامت کروا سکتا ہے؟ کشمیر سے ابو زاہد بھائی۔ اگر نابالغ ہے تو پھر بالکل نہیں کرا سکتا، بالغ ہے تو کرا سکتا ہے۔ مولانا صاحب کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت نکاح پڑھا سکتی ہے اور عورت کی نماز جماعت ہو سکتی ہے؟ صابر حسین۔ جی بالکل نہیں بیٹا، ان دونوں کاموں سے بچیے۔ قرآن مجید کی کل آیات کتنی ہے؟ بہت سے اقوال ہیں، ایک قول 6666 کا بھی موجود ہے اور اس سے اختلافی قول بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب کشمیر سے، حضرت آج کل اسلام 360 ایپ چل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ میں تو ان کو غیر مقلدین کی ایپ سمجھتا ہوں، اس ایپ سے آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اس میں اتنی قباحت ہیں اور اتنی غلطیاں موجود ہیں، عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ بس اسی ایپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا معاملہ سنجیدہ رکھیں۔ اس طرح کی کوئی ایپ میڈیکل کی ہو تو آپ نے ماننا شروع کر دینا ہے یا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، اس طرح آپ علماء سے پوچھیں، خود اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، ان ایپوں سے بچیں، علماء کے پاس آئیں۔ مفتی صاحب گھر کے صحن میں کیا نماز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے بیٹا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہم سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں اور موجودہ وبا میں جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے اس میں جو بندہ مر جائے کیا وہ شہید ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے، جو احادیث میں بات آئی ہے وہ تعاون کے بارے میں ہے، تو کرونا کے بارے میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی وضاحت فرمائیں۔ اگر آپ کو کرونا سے مسلمان جو فوت ہو وہ شہید نہیں لگتا کہ حدیث میں تعاون کا لفظ آیا، کرونا کا نہیں آیا، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کلاشن کوف میں جو فوجی شہید ہوتا ہے کسی کافر کی گولی لگنے سے، آپ کیا ہمارے اس ملک کے فوجی کو شہید مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، حضور کے زمانے میں تو تلوار سے شہید ہوتا تھا، اب تو کلاشن کوف آ گئی ہے،
تو جو جواب آپ کو وہی جواب میرا. پرانے زمانے میں تلوار سے شہید ہوتے تھے, اس زمانے میں کلاشنکوف سے ہو سکتے ہیں. پرانے زمانے میں طاعون سے شہید ہوتے ہیں, اس زمانے میں کرونا سے مسلمان شہید ہو سکتا ہے. مفتی صاحب, یہاں ماسکو میں سحری اور افطاری کا وقت تعین کیسے کیا جائے؟ یہاں سحری کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. بیٹا وہاں کے علماء سے اگر آپ کا رابطہ ہے تو پھر تو بہت بہتر ہے, وہ آپ کو سمجھائیں گے. نہیں ہے تو آپ قریبی وقتوں کے حساب سے دیکھیں کہ طلوع سحر, طلوع فجر, آذان فجر نہیں, طلوع فجر, جب تہجد کا وقت ختم ہو اور بعد کی فجر طلوع ہو رہی ہو, تو جیسے طلوع فجر شروع ہوتی ہے اس وقت آپ روزے کو ختم کر دیں. اللہ اللہ خیر صلی. السلام علیکم مفتی صاحب, زکوٰۃ بہن یا بھائی کو دینا جائز ہے اور 1 لاکھ پر کتنا دینا چاہیے؟ اگر وہ غیر سید آپ کے بھائی بہن ہیں اور مستحق ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, اور 1 لاکھ پہ 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہے. فجر اور عصر کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے آپ جتنے نوافل پڑھیں آپ کی مرضی ہے, اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیں, پھر نوافل نہ پڑھیں تو بہتر ہے, پھر فرض پڑھ لیں. باقی عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ نماز فرض قضا لوٹانا چاہیں پرانی تو لوٹ سکتی ہیں. جی, میں دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ استخارہ کرنے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. عصمت آفریدی بھائی. اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم. ایک لمبی دعا ہے, یہ مل جائے گی آپ کو, یہ اس کو پڑھ لیں. 7 دن تک انتظار فرمائیں. جو خیال آپ کے دل میں جم جائے وہ کرنے کا ہو تو کر لیں, چھوڑنے کا جم جائے تو چھوڑ دیں. یہ استخارہ شرعی ہے, اس میں خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے استخارہ کیا اور خواب دیکھا ہے. بعض اوقات خواب دیکھنا ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. یہ استخارے کی مسنون دعا ہے, یہ آپ پڑھ لیں اور 7 دن تک انتظار کریں. کوئی نہ کوئی خیال جو آپ کے دل میں جم جائے گا اس خیال کو استخارے کا جواب سمجھ لیں. مذاق یا قسم وغیرہ اٹھانا یا جھوٹ بولنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ بیٹا مذاق میں اگر سچی بات کر رہے ہیں تو جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی ہے کہ میں بوڑھی ہوں, میرے لیے دعا کریں میں جنت جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھی جنت نہیں جائے گی. وہ رونے لگی. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ بوڑھی جوان ہو کے جائے گی. ایک شخص آیا جی مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا نہیں میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا رسول اللہ میں نے سامان لادنا ہے, مجھے اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا بچہ دوں گا. اس نے کہا بچے کو کیا کروں گا؟ فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. اس طرح کا سچا مذاق ہے تو آپ کے لیے کرنا جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے طرح کی کوئی مسئلہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر آپ قسم اٹھا رہے ہیں, سچی بات پہ قسم اٹھانا ٹھیک ہے, آپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو قسم اٹھانے کی عادت نہ بنوائیں. مکہ سے محمد حسیب, یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ الصلاۃ فی بیوتکم کہتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ بیٹا الصلاۃ فی بیوتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا گیا ہے. ان دنوں میں جن دنوں میں نماز کے لیے مسجد آنا ٹھیک نہیں تھا کہ راستہ کیچڑ آلود تھا اور مسجد کا پانی ٹپکتا تھا, اس لیے ان دنوں کی یہ سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں شاہ زمان بات کر رہا ہوں. سعودی عرب میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے. کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ اے کاش کہ تم لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے, فضائل اعمال کو پڑھتے, احادیث پاک کو پڑھتے, اچھی کتابوں کو پڑھتے, حکایات صحابہ کو پڑھتے, بزرگوں کی کتب کو پڑھتے. یہ تو پھر ٹائم پاس ہوگا. آپ لوڈو کھیلتے ہیں, اس سے ٹائم پاس نہیں ہوتا, ٹائم فیل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اس لیے ٹائم پاس کرنا ہے تو کسی دینی چیز میں آ جائیں. باقی کوئی بندہ لوڈو کھیلتا ہے, اس پہ شرط نہیں لگاتا, نماز کا ٹائم ضائع نہیں کرتا, تو فی نفسی کھیلنا مباح ہے. نہ ہم اس کو گناہ کہیں گے نہ ثواب کہیں گے. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ کیا موت کے وقت روح مبارک کو جو تکلیف ہے وہ محسوس ہوئی ہے؟ علماء دیوبند کی موقف سے آگاہ کیجیے. طیب بنگش بھائی. طیب بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شہادت ہے. وہ کیسے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دفنہ کے تحت لکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو 3 سال پہلے مجھے خیبر میں یہودیوں نے زہر دی تھی, 4 سال پہلے, اس زہر کے اثر سے میں فوت ہو رہا ہوں, لہٰذا یہ موت شہادت بنتی ہے. یہ ذہن رکھنا. اور شہید کو ایک چونٹی برابر, ایک چونٹی جتنی کاٹتی ہے نا,
अन यजिदु अहदुकुमुल कुर्सतन तुमुस्सुहा, उससे भी कम तकलीफ़ होती है। आप कैसे कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के मामला में तकलीफ़ हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म से जुदा होकर जन्नत के आला इल्लियीन के दर्जे पे फायज़ है। उस रूह का जिस्म से ताल्लुक़ है जिसकी वजह से हुज़ूर कब्र में ज़िंदा और इंदल कब्र सलाम सुनते हैं। जी जज़ाकल्लाह हज़रत। हमारे पास अगला सवाल है, मुफ्ती साहब गंदम की कटाई के बदले में इस गंदम से उजरत देना कैसा है, जबकि पैसों के बदले में कोई कटाई वाला ना मिले तो ठीक है, आप उस गंदम से ही कटाई दे दें, पैसे दे दें। पैसे नहीं देते तो आप उतनी गंदम दे दें, जायज़ है। मुफ्ती साहब कुरान मजीद की कुल आयात कितनी हैं? लियाकत अली। आप इस वीडियो को रिवर्स करें और इसकी बात सुन लें। जी मुफ्ती साहब क्या हाल हैं? सवाल ये है कि मोहम्मद आसमिया साबिर नाम का क्या मतलब है? पता नहीं बेटा, आप नाम का मतलब तो मैं कभी भी नहीं बताता, मैं नाम बताता हूँ। बाकी जिसने आपको नाम बताया मतलब उससे पूछें, नाराज़ ना होना। बस हम आप ही के लिए बैठे हैं, आप नाम बताते जाएं, हम मतलब बताते जाएं। दुनिया में हमारा और कोई काम नहीं है। हमसे पूछना है तो नाम पूछो। नानियाँ बूढ़ियाँ बैठ के नाम बताती हैं और मौलवी मतलब बताए। क्यों? मौलवी खोते को हाथ लाया। थोड़ा आप भी समझा करें। जो नाम बता रही हैं उनसे मतलब भी पूछें। जब नाम हम बताएंगे तो फिर बात और बनेगी। जी असर की नमाज के बाद क्या तिलावत कर सकते हैं? मोहम्मद उमर। जी बिल्कुल जायज़ है बेटा, आप कर सकते हैं। ज़वाल के वक्त कुरान मजीद पढ़ सकते हैं? जी भी इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब हाथ हो गया, ये तो जवाब इसका हो गया। बेटा अल्लाह पाक के हुक्म से तकलीफ़ में आया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसमें कौन है? लुत्फ़ सजण दम बदम, कहर सजण गाह गा, ई सजण वाह वाह, ऊँ ही सजण वाह वाह। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। कोई मुसलमान को मसलक की बुनियाद पर काफिर कहे तो क्या उसे ताल्लुक़ रखना कैसा है, अगर गहरा दोस्त हो तो? बेटा ये काम उलमा का है, मुफ्तियान कराम का है। आप उनसे बैठकर बात करें। हर मुसलमान का दूसरा मुसलमान पे फतवाबाजी ये दुरुस्त नहीं है। अगर वाकई फतवा है तो मुफ्तियान कराम से रब्ता करें, वो आपको तरतीब भी बताएंगे और इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। ज़कात के निसाब में फ़र्क क्यों है? निसाब तो एक होना चाहिए, सोने का और चांदी का। रहनुमाई फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सोने और चांदी के मामलात के वज़न का फ़र्क मौजूद है, तो इसीलिए इसका फ़र्क आज भी मौजूद है। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि जनूब की तरफ पाँव करके सो सकते हैं क्या? बेटा जनूब की तरफ पाँव करें, शुमाल की तरफ पाँव करें, मशरक़ की तरफ पाँव करें, बिल्कुल आपके लिए सोना जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अक्सर खाने काबा की तरफ जो किबले की तरफ वो कहते हैं पाँव करके नहीं सोना चाहिए, तो ये भी क्या सो सकते हैं? नहीं, किबले की तरफ तो मुनासिब नहीं है, आदाब के ख़िलाफ़ है। हदीस पाक में किबले की तरफ कमर ही न करो पेशाब के वक्त। आप पाँव की बात करते हैं, लिहाजा उस तरफ पाँव करना मुनासिब नहीं है, आदाब के ख़िलाफ़ है। अगर ख़ातून के पास तकरीबन 1 तोले सोना और 1 तोले चांदी और नकदी नहीं है तो क्या इस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ है इस पर ज़कात देना। 1-1 तोला दोनों आ गए, अब मालैन हो गई है। उनकी कीमत लगवाएं, जितनी कीमत बने उसको 40 पे तकसीम करें, जो जवाब आए वो ज़कात है। जी जिन लोगों के सवालात नहीं लिए जा रहे तो वो सवाल दोबारा कमेंट करें, तो इंशाअल्लाह उनके सवाल को कोशिश करेंगे कि हज़रत के सामने पेश करें। कुर्सी पर बैठ कर माजूर शख्स सेहतमंद हो तो क्या वो अकामत कर सकता है? जी उसकी इकामत जायज़ है। जी जज़ाकल्लाह। एक बरेलवी आलिम ने कहा है कि इसी पैसा अकाउंट जो हो वो भी कैश फ्री मिनट्स इंटरनेट मिलते हैं, वो हलाल हैं और सूद के ज़िम्मे में नहीं आता। आप वज़ाहत फरमा दें। मेरे नज़दीक ये हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। और उन्होंने कहा है तो वो जाने, उनका काम जाने। गुस्ल में सजदा या कोई दीनी फ़ाल करने से बंदा ईमान से खारिज हो जाता है या नहीं? अगर गुस्ल से मुराद उनका है कि नापाकी की हालत में गुस्ल फ़र्ज़ होता है। जी नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं रहता। जो बंदे को पता है मैं नापाक को फिर जानबूझ के नमाज़ पढ़ेगा तो ऐसे का इस्लाम से बाहर होना तसव्वुर में लाजिम होगा। इसलिए इन बुरे कामों से महफूज रहें। जज़ाकल्लाह हज़रत। मौजूदा सूरत हाल में इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए 3 फुट और 6 फुट के फासले रखने से नमाज हो जाएगी या नहीं? हाफिज़ नवीद। 6-6 फुट के फासला तो हमने कभी नहीं कहा, और इससे बचें। मुनासिब फासला होना चाहिए, 1.5 फुट का मुनासिब फासला इन दिनों में मुनासिब है। वैसे तरावी में क्या औरत इमामत करवा सकती है? अहमद तोनसाई भाई। बेटा औरत इमाम नहीं बन सकती, औरत नबी नहीं बन सकती, औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। इमाम जन सकती है, इमाम बन नहीं सकती। थोड़ा सा समझा करें, अल्लाह आपको आज पे ले जाए। जी जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती साहब एक लड़के ने एक औरत के साथ जिना किया, फिर उस औरत की बेटी के साथ निकाह किया। सवाल हो गया है मेरे ख्याल से। जी हमारे पास अगला सवाल है। छोटा बच्चा दूध फेंकता है और माँ के कपड़ों पे लगता रहता है, तो आया इन कपड़ों में औरत की नमाज पढ़ सकती है या नहीं, या कपड़े नापाक हो जाएंगे? दूध फेंकना किसे कहते हैं?
تھوڑا دودھ پھینکنے کی وضاحت آپ فرمائیں. فیڈر پا کے ماتے بھی ٹیندا ہے کیا کرتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، ہمارے گھر کی عورت کا باہر کے مردوں سے فون پہ رابطے ہیں، اس کا حل بتا دیں، میں بہت پریشان. آپ اپنی گھر کی اس عورت کے سربراہ سے بات کریں. ان کا جو سربراہ ہے نا اس خاتون کا، اس سے آپ بات فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نمبر 2، اگر اس کو کوئی سربراہ نہیں ہے اور سربراہ آپ ہیں تو ان کی شادی کو جلدی کریں. آپ نے شادی نہیں کی تو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. جی حضرت، 2 رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے، مثلا شلوار اور کرتا وغیرہ؟ ابن اسماعیل بھائی. جی بالکل ٹھیک ہے. اونٹ کے اوپر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اونٹ کیا ہاتھی پہ چڑھ کے آپ قرآن پڑھیں، کوئی نہیں مسئلہ بیٹا. مفتی صاحب، ہمارے گاؤں میں کچھ پنج پیری تلقین کے قائل نہیں ہیں، تو کیا کیا جائے؟ بیٹا جانے اور ان کا کام جانے. میں اہل سنت والجماعت دیوبند کی بات کرتا ہوں، پنجپیریوں کی بات نہیں کرتا. میں دیوبند کا نمائندہ ہوں، پنجپیریوں کا نہیں ہوں. میں جس سے دیوبندی دیوبند کے بارے میں پوچھیں، پنجپیری جانے اور پنجپیریوں کے بندے جانے. مجھ سے دیوبند کے بارے میں پوچھو، ہم دیوبندی ہیں بابا، ہم پنجپیری نہیں ہیں. روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اٹھ کر غسل کر لیا جائے. وضو میں جس طرح کلی کرتے ہیں وہی کلی ہو. وضو میں جتنا پانی ناک میں ڈالتے ہیں اتنا پانی ناک میں ڈالیں، باقی غسل فرما لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک آدمی فون پر اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے میری طرف سے 1000 بار طلاق ہے یا 3 بار الگ الگ دینا چاہیے. بیٹا جہنم اس بندے نے اپنے لیے کھود دی ہے، باقی طلاق اس کی ہو گئی ہے. حضرت، مسجد کے اندر لوڈو کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹا کل آپ کہیں گے مسجد کے اندر کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں. ملعون کام ہے، اس ملعون کام سے آپ محفوظ رہیں. درختوں کے پیوند کاری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ابو عیسیٰ. جائز ہے. مفتی صاحب، اسلامی بینک میں بیلنس ہے، اس میں زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ سود ہے یا نہیں؟ اسلامک بینک بعض علماء کرام کی روح سے جائز ہے، اس لیے ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ہم اسے سود خور تو نہیں کہیں گے. باقی معاملہ آپ کے سامنے ہے. سعودیہ میں مسجدیں بند ہیں، کمپنی میں نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اپنے الگ اس کے سیکٹر کے اندر؟ آپ میں اہلیت والا بندہ موجود ہے، ایک اذان دے اور ایک خطبہ پڑھے، 2-3 اس کے ساتھ اور مل کے امام کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز جمعہ ہو جائے گی. جی السلام علیکم مفتی صاحب، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بیٹا پہلے آپ اپنی بلی تھیلے سے باہر نکالیں کہ آپ نے کام کیا کون سا ہے. جب آپ کہے بتا دیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. میں آپ کے سامنے لسٹ پڑھتا ہوں، جس سے ٹوٹتے ایسے سیاڑا پھال. کیسا آپ سوال کر رہے ہیں خدا کے بندے؟ مفتی صاحب، کیا بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں بیٹا، بغیر وضو کے بالکل نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے. آپ نے نماز جنازے میں شرکت کی ہے اور آپ کے نماز جنازہ پہ وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جنازہ نکل جائے گا تو اس مجبوری میں آپ تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائیں. بغیر وضو اور بغیر تیمم کے آپ کو جنازہ پڑھنا منع ہے. میرا نام شہزان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ داڑھی شیو کرے اور امامت بھی وہیں کرواتا ہو تو لوگوں کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ شہزان یہ بات یاد رکھیں، داڑھی منڈے امام کے پیچھے نماز کی تو کوئی گنجائش نکل آئے گی. داڑھی والوں کی داڑھی منڈے کے پیچھے نماز حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، بالکل غلط ہے، نہیں ہوتی. جی ہمارے پاس جو ریسنٹلی کوشچن آیا تھا وہ دودھ کے متعلق، وہ پھر ریپلائی کر رہے ہیں کہ دودھ پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹی کرتا رہتا ہے، تو اس سے کیا عورت کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اللہ تجھے حج پہ لے جائے. الٹی کو دودھ پھینکنا کہتے ہیں؟ جی بالکل، الٹی سے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، اس سے بچیں. کسی نمازی کے سامنے غلطی سے گزر جائیں تو کیا صورت؟ توبہ کر لیں، معافی مانگیں. آپ اسپیشل 2 سلام ہمارے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. مرے ہوئے نیک لوگوں کا وسیلہ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے. ہم اس کو نیک لوگوں کی وفات کے بعد بھی وسیلے کے قائل ہیں. نیکی کی وجہ سے وسیلہ ہوتا ہے نا. تو زندگی میں نیک تھے اور وفات کے بعد وہ کہ نعوذ باللہ برے ہو گئے ہیں کہ اب وسیلہ جائز نہ ہو، تو زندگی میں بھی جائز ہے اور موت کے بعد بھی نیکوں کا وسیلہ جائز ہے. حضرت، اگر کوئی شخص چوری کرے اور وہ شخص وہ چیز سستے میں دے تو اس سے وہ چیز خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ غلط ہے، بالکل گناہ ہے. اس کے ساتھ چوری پر تعاون ہے، بالکل نہیں خرید سکتے آپ اس سے. اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ چیز چوری کی ہے تو پھر جائز ہے ہمارے لیے؟ پتہ نہیں ہے تو پھر کوئی بندہ آپ کو گدی کا دودھ بیچ جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو، آپ نے پی لیا، پھر آپ پہ کون سا گناہ ہے؟ اور اگر پتہ ہے تو آپ کے اوپر غلط ہے. سورۃ اخلاص کے بارے میں آیا ہے کہ سوال بھی گزر گئے ہمارے سامنے.
یہ ہمارے پاس اگلا سوال ہے مفتی صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج کے بعد میری اہلیہ نے چنے کی دال کھائی تو میرے اوپر حرام ہوگی، تو اگر اس نے چنے کی دال پکا دی تو پھر اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ پکانے سے تو نہیں، کھانے سے کہا تھا نا. اگر اس کی بیوی نے چنے کی دال کھا لی تو اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، علی الفور جدا ہو جائے گی وہ اس سے. جی رجوع کی گنجائش بائن میں نہیں ہوتی، رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. رجوع تب ہو سکتا ہے جب نایا نکاح، نائے گواہ اور نائی حکمار بیوی کی رضامندی سے، ورنہ نہیں ہو سکے گا. جی حضرت، اس سیشن کا آخری سوال میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. جنازہ کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ علی معاویہ بھائی. اس پر میں تفصیل دے چکا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس سے بچ جائیں. جی جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت کاملہ کی زندگی عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ تعالی.